بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا ہے۔ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قلعے۔ اس علاقے میں کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اس لیے اس جنگ کا نام خیبر رکھا گیا۔ خیبر مدینہ المنورہ سے 125 کلومیٹر یا 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ موجودہ روڈ کے حساب سے یہ مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان سے جنگ کی وجہ بنو نذیر جلا وطن ہو کر جب خیبر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ غزوہ احزاب بھی اسی وجہ سے تھا۔ سلام بن ابی الحقیق یہ جانشین تھا وہاں کا۔ حسین بن رزام وہاں کا سردار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صرف وہی صحابہ چلیں جو بیعت رضوان میں ساتھ تھے۔ یہ واحد غزوہ ہے جو محرم میں لڑا گیا ہے، محرم 7 ہجری میں۔ لہٰذا سوال آتا ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے جو محرم میں لڑا گیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس کے طور پر عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا اور نائب کے طور پر صبا بن عرفطال غفاری کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلمہ ساتھ تھیں، ان کے علاوہ 20 مزید خواتین تھیں۔ 1400 مسلمان پیدل تھے، 200 گھڑ سوار تھے، ٹوٹل تعداد 1600 تھی۔ علم بردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 تھے۔ ایک جھنڈا حباب بن منذر کے پاس تھا، دوسرا ابو بکر کے پاس تھا، تیسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، چوتھا سعد بن عبادہ کے پاس تھا، اور یہی جھنڈا سب سے بڑا تھا، اور بڑے جھنڈے کو عربی میں عقاب کہا جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس جھنڈے پر عقاب کی شکل بنی ہوئی تھی، حالانکہ عقاب جو ہے عقب سے مشتق ہے، اور اس سے مقصد ہے کہ بڑا جھنڈا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کے پاس کالے رنگ کا جھنڈا تھا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا، جو بطور علم کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ یہ واحد غزوہ ہے جس میں ایک صحابی نے لشکر کے سامنے رجزیہ اشعار پڑھے ہیں، یعنی جنگ میں جوش دلانے کے۔ وہ صحابی عامر بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کا جنگی نعرہ یا منصور آمت آمت تھا۔ عبداللہ بن ابی نے یہود کو خبر دی۔ یہود نے بنو غطفان سے مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس کا نام حسیل تھا خیبر کا ہادی مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب سے آئے تاکہ شام اور بنو غطفان کے آنے والے دستوں کا راستہ بند ہو۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑاؤ کا مشورہ دیا۔ اس وقت 3 بڑے تھے خیبر میں: سلام بن مشکم، حارث بن ابی زینب، سلام بن ابی الحقیق۔ 8 قلعے موجود تھے اور 20,000 کے قریب فوج ان قلعوں میں تھی۔ 5 قلعے لڑائی کے ساتھ اور 3 قلعے بغیر لڑائی کے فتح ہوئے۔ قلعوں کے نام: نائم سب سے پہلے، پھر مصعب بن معاذ، پھر زبر، پھر وطیح، پھر ابی، پھر وطیع، پھر سلالم، پھر قموس۔ یہ 8 بڑے قلعے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر قموس کو فتح کیا۔ قموس میں 1000 سواروں کی طاقت رکھنے والا مرحب تھا، اور قموس کا محاصرہ 20 دن تک رہا۔ مرحب کے ساتھ سب سے پہلے مقابلہ عامر بن سنان نے کیا جو اپنی ہی تلوار سے زخمی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دگنا ثواب ملے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے دن بلایا جو آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے بھائی یاسر سے مقابلہ کیا۔ اس غزوے میں سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت دیا
جس کے کھانے سے برا بن معرور کی رضی اللہ تعالی عنہ، بشیر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اس غزوے میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 93 یہودی ہلاک ہوئے۔ یوشع یعنی حباب بن منذر اور دیال عقبہ بن عمارہ کے ہاتھوں مارے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چکی کا پاٹ پھینک کر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فدق کے یہودی وہاں موجود تھے تو انہوں نے آدھی پیداوار کے بدلے میں محیص بن مسعود کو بھیجا کہ ہماری صلح کروا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ان سے جزیہ اکٹھا کرنے پر مأمور کیا۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں دہیہ کلبی کے حصے میں آئی، جو بنو نذیر کی رئیسہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کی شب ابو ایوب انصاری نے یہاں پر پہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت اور متع اس میں حرام کیا، مال غنیمت کے 36 حصے کیے۔ کچھ صحابہ ہجرت حبشہ سے بھی واپس آئے تھے جو 1400 سال بعد آئے تھے، ان کو بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن امیہ کو حبشہ بھیجا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ کنانہ بن ابی الحقیق نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاصاً قتل کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے چچا اور ماموں کو قربان کرنے کی دعا دی کہ میرے چچا اور ماموں تم پر قربان ہو۔ واپسی پر وادی القریٰ میں یہودیوں سے مدبھیڑ ہوئی، جس میں 11 یہودی مردار ہوئے۔ غزوہ خیبر میں بھی ایک صحابی جو ایمان لائے اور بغیر نماز پڑھے شہید ہوئے، جن کا نام اسود راعی تھا۔ غزوہ خیبر کے بعد وادی القریٰ غزوہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے مقابلہ کیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لوگوں اور حضرت علی بن ابی طالب نے 1 شخص کو مبارزت میں ہرایا۔ اس جنگ میں 9 صحابہ شہید اور 10 یہودی قتل ہوئے۔ یہ قلعہ دوسرے دن فتح ہوا۔ سعد بن عبادہ، خباب بن منذر، سہیل بن حنیف کو بھی علم ملا، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والا ہی معاملہ فرمایا۔ اس کے بعد سریہ موتا ہوا 8 ہجری 629 عیسوی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ صحابی کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا۔ کیسر روم کا گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی، جو کہ امیر بلقا بھی تھا، اس نے گرفتار کیا حضرت حارث بن عمیر ازدی کو اور ان کی گردن اڑا دی ہاتھ باندھ کر۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمان حضرت زید بن حارثہ کی سپہ سالاری میں موتا کی جانب بھیجے۔ بازنطینی 2 لاکھ کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ اگر شہید ہو تو جعفر، اور جعفر اگر شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ آپ لوگوں کے سپہ سالار ہیں، اور اس کے بعد پھر جس کو تم چاہو سپہ سالار بنا لینا۔
لشکر جب مدینہ سے روانہ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع تک ان کے ساتھ آئے۔ اس جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹے، پھر وہ شہید ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالجناحین کا لقب دیا۔ پھر جب یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے تو ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خالد بن ولید کو سپہ سالار تجویز کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا، اور اس جنگ میں مسلمان واپس آ گئے۔ بازنطینی وقتی طور پر ہار گیا اور مسلمان اس سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ کے سال کو عام الفتح کہا جاتا ہے، یہ بھی 8 ہجری میں ہوا ہے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، انہوں نے بنو بکر پر، جو کہ حلیف تھے مشرکین کے، ان دونوں کی آپس میں پرانی لڑائی تھی، تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا شعبان 8 ہجری میں۔ قریش نے نہ صرف ان کا ساتھ دیا بلکہ حرم کے اندر ان کو قتل کرنے بھی دیا۔ تو حدید بن ورقہ ایک جماعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے 3 چیزیں طلب کی کہ یا تو ان کا خون بہا دیں، یا تو ان کو اپنی حمایت سے نکالیں، یا صلح حدیبیہ ختم کر دیں۔ قرطہ بن نامی شخص نے صلح ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی واپس آیا تو اس کے پیچھے ابو سفیان تجدید صلح کے لیے آیا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس آیا، حضرت ام حبیبہ کے پاس، مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بستر لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد یہ ابو بکر، عمر، علی، فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس گیا، مگر سب نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ سب جاسوس اندھے کر دیں۔ قتادہ کی قیادت میں بطن عزم میں 8 آدمی روانہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا نے خط لکھا ایک خاتون سارہ کو، جو کہا کہ یہ چیز آپ جا کر وہاں تک پہنچیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے، تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہ جنگ تو مسلمان جیتیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مرثد غنوی، علی، زبیر اور مقداد کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ان علامتوں کی ایک عورت ہوگی، اس سے خط ہے۔ روضہ خاخ پر جا کر اس عورت کو پکڑا، اس کے بالوں سے خط نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اہل و عیال اپنی وجہ بتائی۔ حضرت عمر نے ان کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور اللہ نے فرما دیا کہ بدر والوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، یہ جو چاہیں کریں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 10,000 صحابہ کے ساتھ۔ مہاجرین کا علم زبیر کو دیا، انصار کا علم سعد بن عبادہ کو دیا، اور ہر دستے کے پاس ایک مستقل علم موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو راہم کلثوم بن حسین غفاری کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی۔ آخری مہاجر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سمیت ذوالحلیفہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں کہ یوسف کی معافی ہمیں دے دے، تو انہوں نے یوسف کے بھائیوں والی معافی مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان خدید پر روزہ کھولا اور حکم دیا کہ سب الگ الگ آگ جلائیں۔ چنانچہ آگے چل کر مر الزہران وادی فاتوہ میں سب نے الگ الگ آگ جلائی۔ 17 رمضان
کی یہ رات تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان عباس کے پیچھے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر آئے اور ایمان قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طوا یا وادی ذی طوا میں لشکر کو تقسیم کیا۔ مکہ کے نشیبی جانب یا جنوبی جانب دایاں لشکر دے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا قریش سے کوئی بھی ملے تو اس کا گلا کاٹ دو۔ سہیل بن عمرو، اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن امیہ کی کمان میں خالد بن ولید پر حملہ ہوا۔ 12 مشرکین مارے گئے، 2 مسلمان شہید ہوئے۔ جو 2 مسلمان شہید ہوئے ان میں سے ایک کرز بن جابر الفہری، خنیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بائیں جانب سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دیا اور ان کو کہا کہ مقام جہون پر جا کر جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں وہاں جا کر جھنڈا گاڑو اور آمد تک رکو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر دیا اور فرمایا کہ درمیان سے وادی میں جا کر پڑاؤ ڈالیں، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ کسوہ اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کسوہ کے بیٹھنے والی لکڑی پر لگ رہا تھا۔ صحابہ سمیت آپ آئے، مکہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، طواف کیا، چھڑی سے بت گرانا شروع کیے۔ عثمان بن ابی طلحہ کو کعبہ کی چابی واپس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اندر بنی ہوئی انبیاء کی تصاویر مٹا دیں اور مکمل کعبہ کو زمزم سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معاف کیا سوائے چند لوگوں جن میں عبدالعزیٰ بن قتل، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن رہب، مقیس بن حبابہ، حبار بن اسود اور 2 لونڈیاں ابن قتل کی۔ ان میں سے عبدالعزیٰ بن قتل کعبہ کے اندر قتل ہوئے۔ اکرمہ، عبداللہ، حبار اور ابن قتل کی لونڈیاں یہ مسلمان ہوئیں۔ 20 رمضان 8 ہجری ہفتے کے دن، یہ 20 جنوری 630 تھا جب مکہ فتح ہوا۔ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھ کر ظہر کی اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چاشت کے وقت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں 8 رکعت چاشت کی نفلیں ادا کی۔ عورتوں سے بیعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کوہ صفا پر جا کر بیعت لی۔ وہاں پوچھا گیا کہ آپ اب مکہ میں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ موت اب جینا اور مرنا مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ مکہ میں آپ نے 15 سے 19 دن تک قیام کیا۔ قریب عزا کا جو بت تھا، حضرت خالد بن ولید کو 30 سوار دے کر اس کی جانب بھیجا۔ سوا کا بت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور منات کا بت سعد بن زید اشعلی 20 لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکہ میں گورنر مقرر کیا اور معاذ بن جبل کو وہاں پر معلم القرآن مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم اعلان فرمائے۔ ایک، سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو ہتھیار اندر رکھ لے اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ دوسرا اعلان تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور تیسرا اعلان تھا کہ بڑے 9 مجرموں کا خون رائگان ہے جن کے نام گزر چکے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مؤذن ابو محذورہ کو مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد ابو سفیان بن حارث وہاں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مؤذن ابو محذورہ کو مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد ابو سفیان بن حارث وہاں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد ابو سفیان بن حارث
آپ نے عثمان بن طلحہ کو کلید دی، مکہ کی چابی۔ جو مسلم رشتہ دار ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حارث، عتبہ بن ابو لہب۔ فتح موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر اہل مکہ سے بیعت لی، اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انت الکریم وابن الکریم وابن اخ الکریم، آپ عزت والے، عزت والوں کے بیٹے اور عزت والوں کے بھائی ہیں۔ مقام ابوا میں ابو سفیان بن حارث یہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا زاد بھی تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ جعفر بن ابی سفیان بن حارث بھی مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن امیہ یہ عاتکہ کے بیٹے تھے، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ سوید بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کعبہ میں کہا کہ قتل و قتال آج حلال ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ غزوہ بدر یہ فتح مکہ میں 3 عبداللہ تھے، ایک تو حضرت ابو بکر یعنی عثمان بن عبداللہ بن عثمان، دوسرے عبداللہ بن مسعود، تیسرے عبداللہ بن زید۔ ہندہ بن عتبہ جس نے احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا، وہ بھی مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد گھر جا کر تمام بت توڑ دیے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے، عتبہ اور معتب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے اس جنگ میں سفید، پیلے اور کالے تھے۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم بعد میں اگلی نشست کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔